الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر میرے شاگرد جو ہے مجھ سے سبق کے دوران مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی واقعہ سنائیں۔ میں اسکول میں ہوتا ہوں، جب ڈیوٹی پر جاتا ہوں وہاں بھی اکثر بچے مجھ سے یہ مطالبے کرتے ہیں اور درس کے دوران بھی۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے اس طرح کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ بہت بڑا ہجوم لگا ہوا ہے۔ یہ ہجوم جو تھا یہ ایک مجمع تھا یہودیوں کا، اور ایک یہودی عالم بڑے چہک چہک کر تقریر فرما رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع کے اندر گھس گئے اور جا کر چپ کر بیٹھ گئے۔ چونکہ اللہ کے ولی تھے، جیسے یہ بیٹھے وہ جو یہودی عالم تھا اس کو گنگ لگ گیا، وہ بول نہیں سکتا، زبان بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، ابھی تو آپ بڑا زور و شور سے بول رہے تھے، کیا ہو گیا آپ بول نہیں پا رہے؟ کہ جی میری تو زبان ہی بند ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی محمدی یعنی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمارے اندر آ کر بیٹھ گیا ہے، آپ ذرا آواز لگائیں کہ وہ کون ہے۔ میں اسے کچھ کہوں گا نہیں، اسے چند سوال پوچھوں گا۔ لوگوں نے آواز لگائی بھئی محمدی کون ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ ڈرے نہیں، کھڑے ہو گئے۔ ہم جیسے ہوتا ہے شاید چھپ جاتے، ڈر ہی جاتے کہ بھئی پتہ نہیں مارتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن بایزید بستامی رحمۃ اللہ ماشاء اللہ ایمان کی ایسی حالت ہے کہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس عالم نے کہا، یہودی عالم نے، کہ جناب میں آپ سے چند سوال پوچھوں گا، آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ بایزید بستامی نے فرمایا کہ جی آپ پوچھیں، میں ضرور جواب دوں گا۔ اب اس نے اٹکل سے کچھ سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ کوشش یہ تھی کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پھنس جائے اور سوالوں کے جواب نہ دے سکے، تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کوئی ٹھیک مذہب نہیں ہے اور ہمارے یہودی عالم ہے بہت بڑا عالم ہے۔ تو اب اس نے سوال پوچھا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قل هو اللہ احد للہ الواحد القہار، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو اکیلی ہے، ایک ہے، اللہ کا دوسرا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک زمین، ایک دن اور ایک رات، اس کے مقابلے کی تیسری چیز نہیں بنے، لیے دو ہیں، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ایسی بنائیں جس کا علم کسی کو نہیں دیا، ایک لوح، قلم اور کرسی، اس کا چوتھا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ چار آسمانی کتابیں ہیں، ہاں جی، انجیل، تورات، زبور، آخر میں قرآن پاک آ گیا، اور اس کا پانچواں نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے۔ بایزید بستامی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کا چھٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 6 دنوں میں بنایا، 6 ہے، اس کا ساتواں نہیں ہے۔ فرمایا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں جس کے مقابلے کا 8واں نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور ان کے مقابلے کا 9واں فرشتہ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں ہے۔ فرمایا صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بدماش تھے، ایسے بدماش قیامت تک ان کے مقابلے کا دوسرا بدماش نہیں آئے گا، لہذا ان کے مقابلے کا 10واں نہیں ہے۔ اب دیکھیں سوال پوچھ رہے الٹے پلٹے، لیکن جواب کیسے صحیح نشانے پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اب اس نے کہا اچھا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جب حج کرتے ہیں غلطی ہو جائے تو 10 روزے جرمانہ رکھا ہے، 3 روزے وہاں رکھیں گے، 7 روزے بعد میں رکھتے ہیں، یہ 10 ہے، اس کا 11واں نہیں ہے۔ فرمایا اچھا 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں ہے۔ اس نے کہا جی یوسف علیہ السلام کے 11 بہن بھائی تھے، لہذا 12واں نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کا 13واں نہیں ہے۔ کوئی بھی کیلنڈر آپ دیکھیں، چاہے ہجری کیلنڈر ہو، چاہے جولین کیلنڈر ہو، چاہے بکر ماجید کا بکرمی کیلنڈر ہو، چاہے وہ ایرانی کیلنڈر ہو، کوئی بھی کیلنڈر، کسی ملک کا کیلنڈر اٹھائیں، کسی زبان کا کیلنڈر، کسی قوم مذہب کو اٹھا لیں، آپ دیکھیں دنوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن مہینے 12 ہی ہوں گے، ہیں جی۔ اب اس نے کہا اچھا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں ہے۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، کل 13 چیزیں ان کو سجدہ کر رہی تھیں، اور اس کا 14واں نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ سوالوں پہ سوال پوچھتا جا رہا ہے، اور بھائی بستامی نے بڑے صبر و تحمل سے اس کو خدا داد ذہانت سے جواب دے رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے وہ کیا چیز ہے جو بے جان ہے، لیکن اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ فرمایا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان نوح ٹھہر گیا تو انہوں نے جب کشتی نے طواف کیا پہاڑ اس کا خانہ کعبہ کا، اور پھر جا کر کوہ جودی پہ رک گئی۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے، اس نے پوچھا سوال جو اللہ نے پیدا کی، اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے، ان کا عصا موسیٰ۔ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا، خود ہی پیدا کیا، اس کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا لیکن پھر بھی جنت جا رہی ہے؟ فرمایا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جنہوں نے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ اس کو کنویں میں گرایا تھا، لیکن بعد میں جب اپنی غلطی کا احساس اور رو رو کے اللہ کے آگے توبہ مانگی، یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ کے گناہ معاف کر دیا، وہ جنت جائیں گے۔ لہٰذا یہ ایسی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا کہ جنت۔ پھر اس نے پوچھا سوال وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولتی ہے لیکن جہنم جا رہی ہے؟ فرمایا وہ ایک نہیں دو قومیں، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ فرمایا کہ عیسائی سچ بول رہے ہیں، یہودی غلط ہیں۔ وقال، اور فرماتے ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں یہودی کہ عیسائی غلط ہیں۔ دیکھیں عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ سچ بولنے کے باوجود جہنم جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا اچھا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی اور پھر خود ہی خرید لی؟ فرمایا وہ ان مومن کی مال اور اس کی جان ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لہذا اللہ نے پیدا کی، اللہ نے خرید لی۔ سوالوں پہ سوال پوچھ رہے۔ باعث بستامی نے فرماتے ہیں کہ حضرت اگر اجازت ہو کیا ایک سوال میں پوچھ لوں؟ تو میں پوچھیں جی، آپ بھی پوچھنے کے جواب دو گے؟ کہ جی دوں گا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنت کی کنجی کس کے پاس ہے؟ اب یہودی عالم خاموش ہو گیا، یہودی عالم خاموش ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے اس کا منہ، سارا مجمع بولتا ہے حضرت آپ نے تو سوال پوچھ کے اس آدمی کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے ایک سوال آپ سے پوچھا اور آپ چپ ہیں۔ یہودی عالم نے کہا جواب مجھے معلوم ہے لیکن تم لوگ مانو گے نہیں۔ سارا مجمع بول اٹھا حضرت آپ جواب دیں، ہم ضرور مانیں گے۔ فرمایا تو پھر سنو، جنت کی کنجی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نبی جنت نہیں جائے گا، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت داخل نہیں ہوگی کوئی امت داخل نہیں ہوگی۔ تو سارا مجمع جو تھا اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو بات اس طرح ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اتنا باعمل ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرہ۔